جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا بھی ایک آیت سے ہی متعلق سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تو ہوں. روزی کا مالک اللہ ہے لیکن بہت سارے لوگ بھوکوں ہوں. مر جاتے ہیں. بھوک سے جو ہے تو صحیح. خودکشی کر لیتے ہیں. تو صحیح. پھر اس آیت کا پھر یہ کیا ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم جب جو سوال ذہن میں آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے اس طرح کا جو آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ کسی بھی ایونٹ کے دو کاز پاسبل ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے. اردو پکی والی سمجھتے ہیں نا؟ جی 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 بالکل بالکل. اچھا. تو کسی بھی واقعے کے دو اسباب ہوتے ہیں. ایک سبب ظاہری ہوتا ہے اور ایک سبب باطنی ہوتا ہے. جب سبب ظاہری اور باطنی میں تضاد ہو، کانٹرڈکشن ہو، تو جو سبب باطنی ہے، جو انٹرنل کاز ہے، جو ایکچوئل کاز ہے، اسی کو ترجیح دی جاتی ہے. اچھا، اب مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا. میں کہتا ہوں کھانا اس کے پاس پورا تھا، اس کی طبی موت آئی. وہ 80-90 سال کا تھا. اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، ہنسی خوشی کی کوئی کمی نہیں تھی، زندگی بڑی پر لطف اور پربہار تھی. لیکن 90 سال 100 سال کا ہو گیا تھا تو اب اس کو جانا ہی تھا. تو وہ جو گیا، وہ کیوں گیا؟ اور اس کو آخری عمر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو گئی، مثلا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی کینسر ہو گیا. کیوں گیا؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی اس نے اپنی مدت پوری کر دی، اس کی جی زندگی جی پوری ہو گئی اس لیے چلا گیا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری تعویل ہے؟ یہی کہیں گے نا. لیکن جی ہاں. جو اس کی زندگی پوری ہوئی یہ اس کا سبب باطنی ہے، اور جو اس کو بیماری ہوئی، مثلا اس کو کینسر ہو گیا، اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے، یہ اس کا سبب ظاہری ہے. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو اگنور کر دیتے ہیں. جس طریقے سے 90 سال کے ایک آدمی کی زندگی پوری ہوئی اور اس وجہ سے اس کو بیماریاں ہو گئیں اور بیماریوں کے نتیجے میں وہ مر گیا. ایک آدمی مثلا بھوک مری کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتا ہے، تو خودکشی کرنا اس کا سبب ظاہری ہے، لیکن سبب باطنی یہ ہے کہ اس کی مدت اللہ تعالیٰ نے لکھی اتنی تھی، عمر ہی اتنی تھی. تو جب اس کی عمر ہی اتنی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے ایک لمحہ بھی جینا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اس دنیا میں رزق اتارا ہی نہیں گیا. اب اس کا رزق کہیں اور ہے، جو بھی اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کو جانا ہے اس دنیا سے. تو ہم سبب باطنی کو دیکھیں، وہ اسٹرانگر ہے. سبب ظاہری محض ظاہر کا معاملہ ہے. اور جب دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہوتا ہے تو سبب باطنی راجے ہوتا ہے، پریفرڈ ہوتا ہے سبب ظاہری کے اوپر. ٹھیک ہے؟ جی جی. اور وہ جو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ والی آیت ہے. وہ آیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ سبب باطنی کو طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے، یہ طے کرنا اللہ کا کام ہے. ایک آدمی جب اپنی اولاد کو بھکمری کے خوف سے قتل کر رہا ہے تو دراصل وہ سبب اور مسبب کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. اسے کیا پتا کہ میری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ اسے کیا پتا کہ میری اولاد کی اللہ تعالیٰ نے کتنی مدت لکھی ہے، عمر لکھی ہے، 10 سال لکھی ہے کہ 100 سال لکھی ہے؟ لیکن ان کو قتل کر کے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی اس خدائی میں شرکت کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کی ہے، کہ سبب اور مسبب کا نظام اور اس کا فیصلہ کرنے والا وہ تو اللہ ہے. انسان کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے. جی جی. تو وہ رزق کو کہاں فٹ کریں گے کہ الا علی اللہ رزق، وہاں پہ اللہ کے رزق ذمے رزق ہے تو کتنا اللہ سا تعالیٰ رزق ہے، کے کیا ہے ذمے وہ؟ اس طرح رزق ہے کہ اللہ نے ایک مدت متعین کی ہر انسان کی، اور اس کی موت کا سبب متعین کیا کہ اس سبب سے مرے گا، اور اس ڈیوریشن میں اس کو جتنا ملنا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اس ڈیوریشن کے بعد نہیں ملے گا، اور اس ڈیوریشن میں ملتا رہے گا. یہ رزق کو ہم اس طریقے سے فٹ کریں گے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی خواہش کے مطابق بھی نہیں ملے گا. رزق کا جو تقسیم ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنے جی ہاتھ میں رکھی ہے، انسان کی خواہش کے اوپر نہیں رکھی. اگر انسان کی خواہش کے اوپر رزق کی تقسیم ہوتی تو ہر ایک آدمی اس وقت امبانی اور اڈانی ہوتا. اڈانی تو خیر آج کل کوئی نہیں ہونا چاہتا، لیکن امبانی ہوتا ہے نا. جی. میری تو طرف سے ایلن ٹھیک ہے مسک رکھ مفتی لیں سر. صاحب. ہاں، ایلن مسک کر لیں، ٹھیک ہے. چلے صحیح ہے. چلیں. جزاکم اللہ.